آخر کار تانیہ در نایاب تک پہنچ ہی جاتی ہے اور زاویار کو یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جنید اور در نایاب کا افیئر چل رہا ہے۔ دراصل حیدر کو 102 پہ بخار ہو جاتا ہے۔ در نایاب پہلے تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر کے اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس حیدر کو لے جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جنید کو کال کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا میں ملازم کے ساتھ چلی جاؤں یا آپ آئیں گے میرے ساتھ حیدر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے۔ دوسری طرف تانیہ کو بھی جنید کی حرکتیں اور فون کالز سے شک تو ہو چکا ہے کہ جنید کو اچھے سے پتا ہے کہ در نایاب کہاں ہے اور یہ دونوں رابطے میں بھی ہیں۔ اب تانیہ اسی سوچ بچار میں ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے کہ در نایاب ہے کہاں تو زاویار کے سامنے وہ بہت آسانی سے یہ بات ثابت کر سکتی ہے کہ جو اسے شک تھا کہ در نایاب اور جنید کا چکر چل رہا ہے وہ 100% درست تھا، اور در نایاب کو گھر سے بھگانے میں بھی دراصل اسی جنید کا ہاتھ ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ مزید پیش رفت سے پہلے ایک دفعہ یہ کنفرم کرنا بہت ضروری ہے کہ جنید نے آخر در نایاب کو رکھا کہاں ہے۔ البتہ زاویار اور باقی سب گھر والوں کے دماغ میں یہ بات تو ڈال ہی دیتی ہے کہ در نایاب چونکہ ایک لو کانفیڈنٹ اور کم عقل لڑکی ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ اسے گھر سے بھگانے میں کسی اور کا ہاتھ اور ساتھ ہے، اور اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ آدمی حیدر کے تھرو زاویار کی آدھی پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے، یا پھر وہ آدمی در نایاب سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے گھر سے بھگایا ہے، کیونکہ در نایاب جیسی لو کانفیڈنٹ لڑکی کبھی بھی اکیلی گھر سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر زاویار کی طرف زوم آئینی نظروں سے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ محض میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد زاویار کے دماغ میں فوراً تانیہ کی دکھائی گئی وہ ویڈیوز اور پکچرز آتی ہیں جنہیں دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور زاویار سوچتا ہے کہ کہیں تانیہ کی پریڈکشن ٹھیک تو نہیں، جنید در نایاب سے محبت کرتا ہو اسی لیے اسے گھر سے بھگایا ہو کہ مجھ سے طلاق دلوا کے اس سے شادی کر سکے۔ اب زاویار کے دل میں شک کا بیج بونے کے بعد تانیہ سوچتی ہے کہ میرے ہاتھ کچھ ایسا ثبوت ضرور لگنا چاہیے جس کے بعد زاویار کو اس بات پر یقین بھی آ جائے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اب در نایاب حیدر کے بخار کا بتانے کے لیے جب جنید کو کال کرے گی تو اتفاق سے جنید کا موبائل کمرے میں ہی ہوگا جبکہ وہ خود واش روم میں ہوتا ہے۔ اب تانیہ جب جنید کے موبائل پہ ان نون نمبر سے کال دیکھتی ہے تو اس کی چھٹی حس اسے کہتی ہے کہ کہیں یہ در نایاب کی کال تو نہیں، اور جیسے ہی کال اٹینڈ کرتی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، کیونکہ واقعی ہی دوسری سائڈ پہ در نایاب ہے جو روتے ہوئے کہتی ہے کہ جنید بھائی پلیز جلدی پہنچیں، کیونکہ حیدر کا بخار تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تانیہ تو جلدی سے نمبر نوٹ کرتی ہے اور موبائل آف کر کے وہیں رکھ دیتی ہے۔ اب در نایاب سوچتی ہے کہ شاید نیٹ ورک ایشو ہے، کال مل نہیں سکی، اس لیے ایک دفعہ پھر کال ملاتی ہے۔ تانیہ جلدی سے کافی بنانے کے بہانے کچن میں گھس جاتی ہے جبکہ کان اس کے کمرے کی طرف ہی ہوتے ہیں، اور جنید جیسے ہی کال اٹینڈ کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ حیدر کو تیز بخار ہے تو در نایاب کو حوصلہ دیتا ہے کہ پریشان نہ ہوں، میں ابھی آیا۔ اب جنید جیسے ہی در نایاب کی طرف نکلتا ہے تو تانیہ بھی فوراً اپنی گاڑی نکالتی ہے اور جنید کو فالو کرتے ہوئے بالآخر اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں جنید نے در نایاب کو رکھا ہوا ہے۔ اب جنید جب پریشانی کے عالم میں در نایاب کے ہاتھ سے حیدر کو پکڑتا ہے تو تانیہ فوراً اپنے موبائل سے یہ سب ریکارڈ کر لیتی ہے، کیونکہ سین دیکھ کے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے دونوں کے درمیان میں پیار محبت کا رشتہ ہے۔ تانیہ اس سب کے بعد فوراً گھر واپس جاتی ہے اور آدھی رات کو زاویار کے دروازے کو نوک کرتی ہے۔ زاویار تو بہت ہی بیزاری کے عالم میں نیند سے اٹھ کے جب دروازہ کھولتا ہے تو تانیہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا اس وقت میرے کمرے کے باہر کیا کام، لیکن تانیہ جب زاویار سے کہتی ہے کہ حیدر کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں ہے تو زاویار کے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، نیند کہیں رفو چکر ہو جاتی ہے اور تانیہ سے کہتا ہے کہ مجھے فوراً وہاں لے کر چلو۔ تو تانیہ زاویار سے کہتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً ہی پہنچنا ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ در نایاب ہمارے حیدر کو لے کے کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ دوسری طرف جنید اور در نایاب جب حیدر کو ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد گھر واپس آتے ہیں تو در نایاب بہت اداس پریشان ہوتی ہے،
جنید سے کہتی ہے کہ جنید بھائی مجھے لگتا ہے آپ اور دادی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے گھر سے یوں حیدر کو لے کے نکلنا نہیں چاہیے تھا، حیدر کی یہ جو طبیعت خراب ہے سب میری وجہ سے ہے۔ لیکن جنید در نایاب کو اس قدر پریشان دیکھ کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اب اگر آپ نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر قدم اٹھا ہی لیا ہے تو پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور پھر جنید سوچتا ہے کہ در نایاب رات بھر کی جاگی ہوئی ہے، حیدر کے بخار کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے، سوئی بھی نہیں، اس لیے اس کا احساس کرتے ہوئے کندھے سے پکڑ کے اسے چیئر پہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو جائے۔ لیکن جنید اور در نایاب کی کم بختی کہ عین اسی وقت تانیہ اور زاویار گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ منظر اپنی نظروں سے دیکھ کر زاویار کو تو اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور تانیہ دل میں سوچتی ہے کہ واہ تانیہ، کیا قسمت پائی ہے تم نے، کیا منظر دکھا دیا زاویار کو، اب تو زاویار اور میرے درمیان میں یہ دونوں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ زاویار کا تو غصے سے برا حال ہوتا ہے، در نایاب سے تو خیر اسے ویسے بھی کوئی امید نہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ جنید میرا سگا بھائی ہوتے ہوئے میری جڑیں کاٹ رہا تھا اور مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اب زاویار اور تانیہ کو یوں اچانک گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر جنید اور در نایاب بھی ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتے ہیں، پریشانی ان کے چہرے سے عیاں ہے۔ ان دونوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور اب کیسے اپنی صفائی پیش کریں گے۔ دوسری طرف گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تینوں صبح صبح کہاں چلے گئے، نہ کسی کو بتایا نہ پوچھا۔ غضنفر ملازم سے پتہ کرتا ہے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بتاتا ہے کہ ملازم کہہ رہا تھا کہ جنید بھائی صبح صبح بہت پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد تانیہ اور زاویار بھائی بھی ایک ساتھ گھر سے نکل گئے۔ دوسری طرف نگہت جو بہت ہی تیز دماغ کی عورت ہے، سوچتی ہے کہ کل تک تو دادی بہت پریشان تھیں در نایاب کو لے کر اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں، یہ آج اچانک دادی کے چہرے پہ اتنا سکون اور اطمینان کیسے؟ جب دادی سے اس اطمینان کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ تو نظریں چرانے لگتی ہیں، لیکن نگہت جو بہت تیز ترار عورت ہے سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو دادی کا در نایاب سے کانٹیکٹ ہو چکا ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ در نایاب اس وقت ہے کہاں۔ تو اس نگہت کو ڈرامے کے سٹارٹ میں جو دکھایا تھا یوں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سوشل میڈیا کی چھوٹی موٹی انفلوئنسر ہے جو آگے چل کے اپنے اسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی نند کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے استعمال کرے گی، لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نگہت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ زاویار در نایاب کو طلاق دیتا ہے، بیٹا اسے دیتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے، اسے فکر ہے تو بس یہ کہ اگر زاویار طلاق دیتا بھی ہے تو کیا در نایاب کو اتنی پراپرٹی یا بینک بیلنس دیتا ہے کہ ہماری باقی کی زندگی سہولت سے گزر سکے۔ دوسری طرف جنید اور در نایاب پکڑے تو گئے ہیں، لیکن جنید چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گا، اپنی بھابھی کے حق میں بولے گا تو ضرور، اور زاویار کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اگر بھابھی کو یہاں رکھا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بری انٹینشنز نہیں ہیں، بھابھی نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، مجھے جب پتہ چلا تو مجھے صرف یہ فکر تھی کہ حیدر کو لے کے یہ کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گی، اسی لیے میں نے بس ایک دیور ہونے کے ناطے محفوظ جگہ پہ بھابھی اور حیدر کے رہنے کا انتظام کیا۔ باقی بھائی میں ابھی بھی آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ آپ اس تانیہ اور موم کی باتوں میں آ کے اپنا گھر خراب کر رہے ہیں اور بھابھی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اس کا بیٹا اس سے چھیننے کی کوشش کر کے۔ اب صرف ایک ہی امید باقی ہے اور وہ ہے جمیلہ ماسی، اور وہ بھی ایسے کہ جمیلہ ماسی جب وہ سیٹ جو تانیہ نے در نایاب کا اٹھا کے اسے دیا تھا بیچنے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے، یقیناً وہ سیٹ بیچتے ہوئے پکڑی جائے گی، اور پھر پولیس جب مزید انویسٹیگیشن کرے گی تو جمیلہ ماسی نہ صرف اس تانیہ کے بلکہ نگار بیگم کے بھی سارے پول کھول کے پولیس اور گھر والوں کے سامنے رکھ دے گی کہ یہ لوگ ہمیشہ سے در نایاب کو زاویار کی نظروں میں برا بنا کے اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اور پھر جا کے زاویار کی آنکھیں کھلیں گی اور اسے شرمندگی بھی ہوگی جو کچھ اس نے در نایاب کے ساتھ کیا۔ تو ناظرین، آپ کسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں، تانیہ کو، جمیلہ کو، یا پھر نگار بیگم کو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔